السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور پڑھائی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ یہ آپ کے سامنے کچھ کوشچن لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو کہ یہ 2 نمبر والا کوشچن پوچھتا ہے میٹرک ایگزام میں، اور یہ 2 نمبر والا کوشچن بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ چلیے ہم بڑھتے ہیں کوشچن کی طرف۔ سوال نمبر 1 کہہ رہا سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ کوشچن نمبر 1 میں کہہ رہا سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ اگر آپ سے پوچھ دے گا کوشچن میں کہ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے، تو سیدھی جواب یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ کوشچن نمبر 2 میں ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ یعنی سہیل عظیم کے جو افسانے تھے، پہلا افسانہ کا جو مجموعہ تھا اس کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ سوال آپ کا یہ دیا ہوا ہے۔ جواب اس کا یہ ہو جائے گا کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا پہلا مجموعہ 4 چہرے کیا تھا؟ پہلے مجموعے کا نام کیا تھا؟ تو 4 چہرے ہیں، جو تقریباً 1934 میں شائع ہوا۔ 4 چہرے اور 1934 میں شائع ہوا تھا۔ یہ کوشچن پوچھتا ہے میٹرک میں، 2 نمبریاں پوچھتا ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا؟ تو سیدھی بات یہ ہے کہ افسانوں کا پہلا مجموعے کا نام 4 چہرے تھا، جو تقریباً کتنا میں 1934 عیسوی میں کیا ہوا تھا؟ شائع ہوا تھا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی طرف۔ کوشچن نمبر 3 ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ یعنی جو ڈاکٹر محمد محسن تھے یہ کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ اس کا جواب ہو جائے گا ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ یعنی جو ڈاکٹر محمد محسن تھے، ان کی جس موضوع پر مہارت تھی وہ مہارت رکھتے تھے کس پر؟ نفسیات پر۔ یعنی نفسیات پر زیادہ ان کی مہارت تھی، نفسیات کے موضوعات پر مہارت زیادہ رکھتے تھے۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 4 کی طرف۔ کوشچن نمبر 4 میں ہے کہ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہے؟ یعنی جو قمر جہاں ہے وہ قمر جہاں کس یونیورسٹی کے استاد تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہے۔ یعنی جو قمر جہاں ہے وہ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد تھے؟ تو قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں کیا ہے؟ استاد ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف۔ کوشچن نمبر 5 میں ہے کہ نظم نگاری کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ یعنی جو نظم نگاری ہے کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا آپ کا نگار نظم عظیم کا مجموعہ گہن 1999 میں شائع ہوا۔ سوال تھا نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ تو نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب 1999 میں شائع ہوا تھا۔ کوشچن نمبر بڑھتے ہیں 6 کی طرف۔ کوشچن نمبر 6 میں ہے کہ نگار عظیم کے اولین افسانوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو اب دیکھیے اس کا جواب ہو جائے گا نگار عظیم کے اولین افسانوں کے مجموعے کا نام کیا تھا؟ عکس تھا۔ عکس میں کیا ہوتا ہے؟ الٹا۔ سوال کیا تھا آپ کا؟ نگار عظیم کے اولین افسانوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو جواب اس کا ہو گیا نگار عظیم کے اولین افسانوں کے مجموعے کا نام کیا تھا؟ عکس تھا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 7 کی طرف۔ کوشچن نمبر 7 میں ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کے 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ یعنی ڈاکٹر عبد المغنی کہ ان کے 2 کتاب کا نام لکھنا ہے۔ کتنا کتاب؟ 2 کتاب کا نام۔ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر عبد المغنی کے 2 کتابوں کے نام کیا ہے؟ جادہ اعتدال، نمبر 2 میں تشکیل جدید۔ اگر آپ سے کوشچن میں پوچھ دیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی کے 2 کتاب کے نام لکھیں، تو آپ کو لکھنا پڑے گا نمبر 1 پہ جادہ اعتدال، نمبر 2 پر تشکیل جدید۔ کوشچن نمبر 8 میں ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کے
والدین کے نام لکھیں۔ یعنی جو بھیم راؤ امبیڈکر تھے ان کے والدین یعنی ابو امی کے نام کیا تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا بھیم راؤ امبیڈکر کے والد کا نام رام جی مالو جی سکپال اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ کیا تھا؟ والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ تو بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کے نام لکھنے کے اگر آئیں گے تو آپ کو لکھنا پڑے گا والد کا نام رام جی مالو جی سکپال اور والدہ یعنی امی کا نام بھیم بائی تھا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 9 کی طرف۔ کوشچن نمبر 9 ہے کہ مصحفی کی کسی 2 مثنویوں کے نام لکھیں۔ تو آپ کو لکھنا پڑے گا جواب میں مصحفی کے 2 مثنویوں کے نام بحر محبت، نمبر 2 پر جذبہ عشق، یعنی محبت اور جذبہ عشق ہے ان کی 2 مثنوی مصحف کے نام۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 10 کی طرف۔ کوشچن نمبر 10 میں ہے کہ پروین شاکر نے میٹرک کا امتحان کس اسکول سے پاس کیا؟ یعنی جو پروین شاکر تھی اس نے میٹرک کا امتحان کس اسکول سے پاس کیا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا آپ کا پروین شاکر نے میٹرک کا امتحان رضیہ گرل ہائی اسکول سے پاس کیا۔ کہاں سے پاس کیا؟ پروین شاکر نے جو میٹرک یعنی 10th کلاس کا جو ایگزام تھا اس نے پاس کیا تھا کہاں سے؟ رضیہ گرل ہائی اسکول سے انہوں نے پاس کیا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 11 کی طرف۔ کوشچن نمبر 11 میں ہے کہ فارسی شاعری میں مبارک عظیم آباد کے استاد کون تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا آپ کا کہ فارسی شاعری میں مبارک عظیم آباد کے استاد کون تھے؟ عبدالحمید تھے۔ عبدالحمید تھے۔ یعنی آپ کو پوچھتے کوشچن میں کہ فارسی شاعری میں مبارک عظیم آباد کے استاد کون تھے؟ تو سیدھی بات یہ ہے کہ عبدالحمید تھے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 12 کی طرف۔ کوشچن نمبر 12 میں ہے کہ جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہو جائے گا جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں، یعنی ردی غزل کہتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ صبح کس کی نظم ہے اور کس زبان میں لکھی گئی؟ بارش کی ایک صبح کس کی نظم ہے اور کس کی زبان میں لکھی گئی؟ اس کا آپ کا جواب ہو جائے گا کہ بارش کی ایک صبح سیتا کانٹ مہاپتارا کی نظم ہے اور اڑیا کی زبان میں لکھی گئی۔ یعنی بارش کی ایک صبح کس کی نظم ہے؟ تو بارش کی ایک صبح سیتا کانٹ مہاپتارا کی نظم ہے اور یہ اڑیا زبان میں کیا ہوئی تھی؟ لکھی گئی تھی۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 15 کی طرف۔ کوشچن نمبر 15 میں ہے کہ حمد اور نعت میں فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہو جائے گا حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے رب العزت کی تعریف توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے گی، اس کی توصیف بیان کی جائے گی، اس میں اللہ رب العالمین کی عزت کی جائے گی۔ یعنی حمد میں سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہی تعریف و توصیف کو بیان کیا جاتا ہے، اور نعت و نظم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ یعنی حمد میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ پڑھتے ہیں کوشچن نمبر 16 کی طرف۔ کوشچن نمبر 16 ہے کہ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب اس کا ہو جائے گا جس نظم میں بزرگان دین اولیاء کریم کی تعریف کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں، یا کسی بھی انسان کی تعریف اگر کی جائے تو اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 17 کی طرف۔ کوشچن نمبر 17 ہے کہ جو قمر جہاں کے افسانہ کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے؟ یعنی قمر جہاں کے افسانہ کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے؟ آخر اس کا نام کٹی ہوئی شاخیں کیوں رکھ دیا گیا؟ اس کے علاوہ کوئی اور نام کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کا جواب ہو جائے گا قمر جہاں کے افسانہ کا عنوان کٹی ہوئی شاخ اس لیے ہے
کہ اس کا مرکزی کردار خلیجی ممالک میں روپیہ کمانے کے ہوش میں اپنے سماج سے کٹ کر رہ جاتا، یعنی روپیہ کمانے کے چکر میں جو ماحول تھا، جو خلیجی ممالک تھا، یعنی جو ان کا قصبہ تھا، اس گاؤں کو چھوڑ کر کے روپیہ کمانے کی وجہ سے وہ لوگ اپنے سماج سے کٹ کر کے الگ رہا کرتے تھے، اسی لیے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ کٹی ہوئی شاخ رکھ دیا گیا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 18 کی طرف۔ کوشچن نمبر 18 میں ہے، کوشچن نمبر 18 بال وگیان کا کانگریس 2008 عیسوی میں بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ یعنی بال وگیان کانگریس 2008 عیسوی میں بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا بال وگیان کانگریس 2008 عیسوی میں بھارت کے کہاں پہ؟ دیماپور۔ کہاں پہ؟ دیماپور شہر میں منعقد ہوا۔ یعنی بال وگیان کانگریس 2008 عیسوی میں بھارت کے دیماپور شہر میں کیا ہوا تھا؟ منعقد ہوا تھا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 19 کی طرف۔ کوشچن نمبر 19 میں ہے کہ بھیم راؤ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو ان کا جواب ہو جائے گا بھیم راؤ کی پیدائش 14 اپریل 1891 عیسوی صوبہ مہاراشٹر کے مہو سینٹرل انڈیا میں ہوئی۔ کہاں ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش 14 اپریل 1891 عیسوی صوبہ مس راج ہوتا ہے، راج مہاراشٹر کے مہو سینٹرل انڈیا میں ہوئی تھی۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 20 کی طرف۔ کوشچن نمبر 20 ہے کہ بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ یعنی بدھ مذہب یہ بھی ایک مذہب ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا بدھ مذہب میں نروان کا مطلب خدا کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے، یعنی خدا کی ذات کا کیا کرنا ہے؟ عرفان حاصل کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 21 کی طرف۔ کوشچن نمبر 21 ہے رستم و سہراب کے ڈرامہ نگار کون تھے؟ یعنی رستم اور سہراب کے ڈرامہ نگار کون تھے؟ اس کا جواب ہو جائے گا رستم و سہراب کے ڈرامہ نگار آغا حشر کشمیری تھے۔ کون تھے؟ آغا حشر کشمیری ہے۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 22 کی طرف۔ سورج گرہن کسے کہتے ہیں؟ کوشچن پوچھ رہا ہے آپ سے کہ سورج گرہن کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہو جائے گا سورج گرہن اس صورتحال کو کہتے ہیں جب چاند اپنے گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان آ جائے، یعنی سورج گرہن اس صورتحال کو کہتے ہیں جب چاند اپنے گردش یعنی چکر کاٹنے کے دوران اس سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے، اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 23 کی طرف۔ فہمیدہ اور حمیدہ نسوح کی کون تھی؟ یعنی جو فہمیدہ اور حمیدہ یہ نسوح کی کون تھی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا فہمیدہ نسوح کی بیوی تھی اور حمیدہ نسوح کی بیٹی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فہمیدہ جو تھی کیا تھی؟ نسوح کی بیوی تھی اور حمیدہ نسوح کی بیٹی تھی۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 24 کی طرف۔ کوشچن نمبر 24 میں کہہ رہا ہے کہ غالب کے آبا و اجداد یعنی باپ دادا، آبا مطلب ہے باپ اور اجداد میں ہوتا ہے دادا، تو غالب کے آبا و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ یہ جو غالب ہے، غالب ایک نام ہے، ان کے ابا اور دادا کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ ہندوستان تو آئے تھے لیکن کہاں سے آئے تھے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہو جائے گا غالب کے آبا و اجداد ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ جو غالب کے ابو اور دادا تھے نا، وہ کہاں سے؟ تو ایران سے ہندوستان میں آئے تھے۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 25 کی طرف۔ کوشچن نمبر 25 میں ہے کہ شہباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیے۔ شہباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیے۔ اس کا جواب ہو جائے گا شہباز کی 2 کتابوں کے نام رباعیات شہباز، تفریح القلب۔ پہلا رباعیات شہباز، دوسرا تفریح القلب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 26 کی طرف۔ کوشچن نمبر 26 میں ہے کہ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ جو انڈیا گیٹ بنا ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا انڈیا گیٹ کی تعمیر انگریز حکمرانوں نے کی۔ جو انڈیا گیٹ بنا ہوا ہے اس انڈیا گیٹ کو بنانے والوں نے
अंग्रेज़ों की हुक्मरानों की वजह से ये इंडिया गेट बना हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में यह है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? इसका जवाब हो जाएगा सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम शौखी तहरीर है। क्या है? शौखी तहरीर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि आरिफ की मौत पर मुर्सिया किसने लिखा? यानी जब आरिफ की मौत हुई तो उसकी मौत पर मुर्सिया किसने लिखा था? जवाब हो जाएगा आरिफ की मौत पर मिर्ज़ा गालिब। ये मिर्ज़ा गालिब ने मुर्सिया लिखा था। मिर्ज़ा गालिब भी एक शायर है। इन्होंने आरिफ की जब मौत हुई थी तो आरिफ की मौत पर इन्होंने मुर्सिया को लिखा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या है था? क्वेश्चन नंबर 29 में है कि मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? जवाब हो जाएगा मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम फ़िदा हसीन वामिक था। क्या था नाम? फ़िदा हसीन वामिक था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज़ है? जो गज़ल है वो गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज़ है? इसका जवाब हो जाएगा गज़ल अरबी के सिन्फ कसीदा से माखूज़ है। क्या है? कसीदा से माखूज़ है। यानी गज़ल के अंदर ये होता है कि किसी की तारीफ़ बयान की जाती है। कसीदा के अंदर भी ये होता है कि किसी भी आदमी की उसकी बड़ाई उसकी तारीफ़ को बयान किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज़ की वजह से हुआ था? यानी जो इरफान सिद्दीकी था उनका जो इंतकाल हुआ था, इंतकाल किस मर्ज़ की वजह से हुआ था? आपको अगर जवाब मालूम है तो आप इसका जवाब कमेंट कीजिए। आपका